چلیے تو ہم قیامت کی نشانیاں دیکھ رہے تھے، علامت قیامت میں چھوٹی نشانیاں دیکھی، اور اس زمانے میں جو فتنے آئیں گے اس کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا، اور بیچ میں ہم نے اس کو سٹاپ کیا تھا اور ٹاپک چینج کیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجال کا ظہور۔ دجال کون ہے، وہ کہاں پر ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو مسیح دجال کیوں کہتے ہیں؟ مسیح، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی لوگ مسیحی کہتے ہیں، یعنی جس کو ترجمہ کرتے ہیں انگلش میں وہ لوگ کرائسٹ، ٹھیک ہے، جیزس کرائسٹ کہتے ہیں، اور ہم بھی بولتے ہیں عیسیٰ مسیح۔ مسیح کہتے ہیں، مسیحا سے لفظ آیا، مطلب مدد کرنے والا۔ مسیحا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی مدد اور حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے، ان کو مسیح کہا جاتا ہے، اور دجال کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، دجال کے تعلق سے قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی۔ خراسان ایران کا کسی زمانے میں ایک علاقے کا نام رہا ہے، اور آج بھی افغانستان، ایران اور بہت سارا ایک بڑا حصہ اس زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ خراسان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا، مشرق ایسٹ، جس کا نام خراسان ہے۔ چمڑا بھری ڈھالوں والے جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس کے سپورٹر ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں گے تو یہ ایسے سمجھو افریقہ ہے، یہ افریقہ کا اگر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کی طرف سے، تو آپ دیکھیں گے افریقہ کے نقشے میں یہاں پر عرب ہے، ٹھیک ہے، اور عرب کا مشرق یعنی ایسٹ بولے تو یہ سائڈ ہوتا ہے، یعنی اپنے انڈیا کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی افغانستان، ایران اس طرف ہی ہوتا ہے، اوپر کی طرف۔ عرب سے اوپر جائیں گے تو یہاں سے ہوتا ہے ایران، افغانستان وغیرہ، یہ خراسان والا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر جائیں گے تو امریکہ وغیرہ آپ کو پتہ ہے، یو کے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشرق کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا کہ اس کے ساتھ دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ چپٹے چہرے والے اور چھوٹی آنکھوں والے۔ دوسری حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھو مت آپ، یہاں پر جو ہے یہ قوم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اکثر وہ ان میں دکھنے والے ایسے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، دجال کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں غافل ہو جائیں گے، اس کا ڈسکشن کہیں نکلے گا نہیں، لوگ بھول چکے ہوں گے، اس وقت اس کا جو ہے ظہور ہوگا۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، مطلب اپنا جمعہ کے خطبوں میں اس کا ذکر ہوگا، نہ کوئی محفلوں میں اس کا ذکر ہوگا، مسجدوں میں اس کا لیکچر میں کوئی ڈسکشن نہیں آئے گا، لوگ بھلا چکے ہوں گے، اور ایسے وقت میں دجال ظاہر ہو جائے گا۔ کسی بات یا کسی وجہ کی بنا پر ایک غضبناک حالت میں دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کسی وجہ سے، وجہ یہاں پر نہیں ہے، وہ غضبناک ہوا ہوگا اور اس وقت وہ ظاہر ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ اور اس کا غضب ہوگا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ دجال کہاں ہے؟ دجال کہاں پر ہے؟ دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بحر ہند انڈین اوشن، اور آپ کو پتہ ہے انڈین اوشن دو پارٹ میں ورلڈ میں بہت بڑا پھیلا ہوا ہے، اس لیے بہت مشکل ہے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم الداری ایک شخص ہے جو کہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، کہا کہ تمیم الداری کی باتوں نے مجھے روک لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں لیٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ تمیم الداری مجھے ملے راستے میں، صحابی ہے،
رضی اللہ عنہ، وہ کہا کہ مجھے ملے، اور انہوں نے کچھ باتیں مجھ سے کی، اس لیے آنے میں دیری ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے اس نے فرمایا کہ تمیم نے کہا کہ ان کے کسی دوست کا ایک سمندری جہاز میں سفر ہوا اور طوفان میں ان کا جہاز اٹک گیا، کہیں پھنس گیا، اور طوفان سے راستہ معلوم نہیں ہوا، اس لیے وہ لوگ ایک جزیرے پر پہنچے، آئی لینڈ۔ جب وہ جزیرے پر وہاں پہنچے تو ایک عورت ان کو ملی جس کے جسم پر پورے بال تھے۔ تو میں نے پوچھا، مطلب وہ آدمی جو تمیم داری کا دوست تھا، اس نے کہا اس عورت سے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال کی جاسوس ہوں، تو تم وہاں پر میرے ساتھ چلو۔ ایک محل کا اشارہ اس نے کیا، ایک بڑا محل تھا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ اس عورت کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جب محل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بہت بھاری بھرکم شخص زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ تو میں جب دیکھا اس کو تو وہ اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے سوال کیا، کیا عرب کی سرزمین پر یعنی امیوں کے اندر کوئی نبی آیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، دجال کہنے لگا، کیا لوگوں نے اس کی باتیں ماننا شروع کر دی ہے؟ مطلب لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے یا اس کی نافرمانی کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، لوگ اسے ماننے لگے ہیں، بہت فالوورز ہیں اس کے پیچھے۔ تو کہا کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے جو لوگ اس کی بات مان رہے ہیں۔ مطلب دجال کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نبی بنا کر بھیجے جانے والے ہیں، اور آپ کو لوگ فالو کریں گے اور وہ صحیح راستے پر رہیں گے۔ کبھی کبھار ذہن میں باتیں عجیب لگتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے۔ اور دجال قیامت کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، یہاں تک کہ یہ اتنا فتنہ خطرناک ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ مطلب جو حدیثوں کا انکار کرے گا وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث کو جوڑے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صرف قرآن پر عمل کرنے والے بھی صحیح راستے پر نہیں رہنے والے۔ اللہ کے رسول نے پہلے سے پیشن گوئی کی، قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے، اپنی مسندوں پر مطلب اپنے تختوں پر، تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث کو آپ کو سمجھنا اور ایمان لانا اس پہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کے ساتھ حکمت نازل کی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت رسول، اللہ کے رسول کی سنتیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ تو دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا ایک گروپ ہے تھوڑا پڑھا لکھا ہے، وہ دجال کا انکار کرتا ہے، بولتا ہے کہ قرآن میں دجال نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ لاجک میں بات نہیں بیٹھتی، ایسا کیسے ایک آدمی کو اتنے پاورز ملیں گے کہ دنیا کو گمراہ کرے گا؟ تو آپ کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے، ہاں دلائل کا دخل ہے۔ دلائل پہ آپ بات کیجئے کہ یہ حدیث روایتاً سنداً صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پہ بحث کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ لیکن جب ایک بار پروف ہو جائے کہ یہ اوتھینٹک ہے، پھر متن پر آپ اپنا دماغ مت لگائیے کہ یہ بات تو عقل میں بیٹھ نہیں رہی ہے۔ یہ شیطان کے گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے کہ ہماری بات عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ ورنہ حضرت علی نے فرمایا اگر عقل کا تعلق اتنا ہوتا تو ہم جب موزے پہنتے ہیں، ساکس، اور وضو کرتے ہیں تو مسا ساکس کے اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف کرنا چاہیے۔ عقل بولتی ہے خراب نیچے سے ہوتے ہیں نا، لیکن شریعت نے سکھایا کہ مسا اوپر سے کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ تو کہا کہ شریعت میں اس طرح کی عقل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی عقل لگایا تھا شیطان نے اور گمراہ ہو گیا۔ کیا بولا؟ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے اور یہ مٹی سے بنے ہیں، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو میں بڑا ہوں، میں برتر ہوں، بیٹر ہوں۔ عقل لڑایا نا سب سے پہلی، جبکہ اس کا کام تھا اللہ نے کہا سجدہ کر تو کر دے، اب کون بڑا کون چھوٹا سوچنے کا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے قیاس دنیا میں یہ اس کائنات میں ابلیس نے لگایا، ٹھیک ہے؟
تو اس لیے اس طرح کی عقل لگانا درست نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دجال کون ہے؟ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک شخص تھا جس کا نام صاف تھا، سواد علی فے، صاف۔ لوگ اسے دجال سمجھے۔ پہلے یہ اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ صاف ایک شخص ہے، اس کی کنیت ہے ابن سیاد یا ابن سائد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سائد نے مجھ سے کچھ باتیں کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہے، یہ حج کے لیے گئے تھے، وہاں پر ابن سائد ان کو ملا۔ اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگا، میں اپنے بارے میں لوگوں میں معذرت کے لیے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں، لیکن اے صاحب رسول، یعنی یہ صحابی تھے، ان سے کہا اس نے، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا کیا گمان کیا جا رہا ہے۔ ابن سعید ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا بول رہے ہیں جبکہ میں ایک مسلمان ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ دجال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال ایک یہودی ہوگا لیکن میں تو مسلمان ہوں، اور لوگ مجھے دجال کہہ رہے ہیں۔ ایک ابن سعید آدمی تھا جس لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ دجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ وہ آدمی کہنے لگا ابن سعید، لیکن کہا کہ مجھے تو اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے مکہ میں داخل ہونا حرام ہے۔ مکہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، پتہ ہے آپ کو؟ کہا کہ میں تو حج کے لیے بھی آیا ہوں۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا، تجھے پسند ہے کیا تو ہی دجال ہو جائے؟ ایسا ایک لوگوں نے کیا بولیں گے، اس سے سوال کیا، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ لوگ تجھے ہی دجال کہیں اور تو دجال بن جائے؟ کہنے لگا، مجھے بنایا جائے تو مجھے کچھ ناپسند نہیں ہے۔ تو یہ باتیں کنفیوز کر گئی صحابہ کو۔ اس نے، اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتائی تھی اس میں تو وہ نہیں بیٹھ رہا تھا، لیکن جب اس سے سوال کیا گیا کہ اگر تجھے دجال بننے کا چانس مل جائے تو کیا تو بن جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ تو اس سے صحابہ کنفیوز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث اتنی ہی ہے، واللہ عالم۔ پھر اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ میں تھا، ہمارا گزر بچوں میں سے ہوا جن میں سے ابن سیاد بھی تھا۔ ابن سیاد ابھی چھوٹا تھا جب کی بات کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود، کہا کہ ہم گزرے تھے بچوں کے پاس سے تو وہاں ابن سیاد بھی تھا۔ تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہو، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا، کیا تو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے قتل کر دوں، اس کی گردن الگ کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی دجال، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ مطلب حضرت عمر سے کہا کہ اگر تجھے شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ یہ دجال ہے، تو دجال کو قتل نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی دجال ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے، اور قیامت کے دن قریب ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اگرچہ وہ مدینے میں پیدا ہوا، مکہ مکرمہ میں حج کیا، لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا، مدینہ منورہ میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ لیکن آگے علماء نے یہ لکھا، واللہ عالم بالصواب۔ کچھ علماء نے حدیث کی جو ہے تشریح کی، بہت سارے حدیثوں کو جمع کر کے، اور کہا کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔
اور اس کے والدین یہودی تھے. بعد میں ابن سیاد مسلمان ہوا. پہلے تو انکار کیا بچپن میں جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی. بعد میں اس نے اسلام قبول کیا, حج بھی کیا, ٹھیک ہے. لیکن علماء نے کہا کہ دجال فتنوں میں سے اتنا بڑا فتنہ ہے اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہی ہے جس کو فرشتوں نے قید کر دیا ایک جزیرے پر, اور اللہ نے اسے مہلت دی ہے, جیسے ابلیس کو, شیطان کو مہلت دی ہے. اب بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے, اتنی لمبی عمر کیسے جیا؟ تو یہ بات بھی ہے کہ جنوں کی بھی عمر ہوتی ہے, 2000 سال 1500 سال عمر رہتی ہے, لیکن ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک عمر دی ہے نا, کیونکہ وہ آزمائش ہے. تو ویسے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور طاقت دی ہوگی آزمائش کے لیے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ کے لیے. تو علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہی دجال ہے اور اس کو ایک جزیرے پہ قید کر دیا گیا ہو. بعد میں جب وہ ظاہر ہوگا تو وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. چلیے, دجال کا حلیہ کیسے دکھتا ہے وہ دیکھیے. بخاری کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں, اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا, گندم گو, گندم رنگ ہوتا ہے نا, سب ایک دم وائٹ بھی نہیں ہوتا ہے, کالا بھی نہیں ہوتا ہے, بیچ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سیدھے بالوں والا, بال اس کے ایک دم سیدھے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے جیسا ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہو. پوچھا گیا یہ کون ہے تو بتایا گیا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے. پھر میں نے دوسری طرف دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا, لال رنگ کا, ریڈ. کچھ گورے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں نا, زیادہ دھوپ میں کھڑے رہے تو کیسے لال ہو جاتے ہیں, اس طرح اس کا رنگ تھا, موٹا تھا, جس کے سر کے بال گھنگرالے تھے, کرلی ہیئرز تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بال سیدھے تھے, اس کے کرلی ہیئرز تھے. آنکھ کانی تھی, ایک آنکھ اس کی جو ہے مطلب پھوٹی ہوئی تھی, یا ایک آنکھ ہی اس کی تھی, بس ایک, ٹھیک ہے. جس طرح پھوارا ہو, انگور ہو, مطلب پھولی ہوئی ایک آنکھ پھولی ہوئی اور ایک آنکھ سے وہ دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہے بیچ میں. دجال کا اکثر امیج فوٹوز پوسٹر بناتے, اس کو آنکھ ہے لیکن ایک جو ہے کانی ہے اور ایک سیدھی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے, انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ صحابی رسول ہے, ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے, کافر. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو. وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے, اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا, اس کے یہاں پیشانی پہ لکھا ہوا رہے گا کافر. اب یہ کافر ورڈ کون پڑھ پائیں گے؟ جو لوگ ایمان والے رہیں گے. ایک بار ایسی ایک جگہ درس لیے تو ایک بچہ بولا, سر ہم انگلش میڈیم کے, ہم کیسا پڑھیں گے کافر. تو جس کے پاس بھی ایمان ہے وہ اس کو پڑھ لے گا, دیکھ لے گا کہ وہ کافر لکھا ہوا ہے, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ گمراہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. چلیے, دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے, بائیں مطلب لیفٹ. اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے, اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی, خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. وہ اپنے سیدھے طرف اس کی جنت لے کر گھوم رہا ہوگا جو بڑی اٹریکٹیو رہیں گی, لیکن وہ جہنم ہوں گی, اور ایک طرف وہ اپنے جہنم لے کر گھوم رہا ہوگا جبکہ وہ جنت ہوگی. وہ لوگوں کو ڈرائے گا اور کہے گا جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا, اور دراصل جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں نہیں, سیدھے اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی. دجال کا فتنہ, دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گے جو حقیقت میں جہنم اور جنت ہوں گے, الٹا.
مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا، جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، پانی اور آگ۔ در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈی اور ٹھنڈا پانی ہوگا، اور اس کا پانی اصل میں آگ ہوگی۔ خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ ٹھیک ہے، وہ پانی بتائے گا اور آگ بتائے گا، دراصل پانی جلا دے گا اور آگ اصل میں ٹھنڈی ہوگی۔ ٹھیک ہے، دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور آگ در حقیقت کیا ہوں گی؟ شیرین اور اچھا پانی ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے، دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسیں گی، زمین سے گھاس اگے گی، اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ دیکھیے کتنی خطرناک آزمائش اور کتنا زبردست وہ کیا کہیں گے اس کو، لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہوگا بڑا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ کتنا اسپیڈ سے وہ دنیا میں گھومے گا پورا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے ڈھکیلتی ہوئی ایک قوم کے پاس لے آتی ہے، اور وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کے بعد مان لیں گے کہ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے، زمین کو اپنے حکم دے گا کہ وہ اس میں سے نباتات یعنی پیڑ پودے وغیرہ اور جو ایک کھیتیاں اگائے۔ شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ بڑی ہوں گی اور تھن کشادہ ہوں گے، مطلب دودھ زیادہ دیں گے، اور پھسلیاں خوب بھری ہوئی ہوں گی، مطلب گوشت سے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی ہو جائیں گی۔ جو اس کی بات مان لیں گے ان کو بہت ساری دنیاوی چیزیں دے گا وہ، اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ قحط سالی ہو جائیں گی، سب مطلب فصل برباد ہو جائیں گی، سوکھا پڑ جائے گا، اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگال دے، تو زمین اپنے خزانے باہر نکالیں گی۔ جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہے، اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے ایسی آزمائش میں اب کون لوگ بچ پائیں گے کہ وہ بارش برسا رہا ہے، فصلیں اگا رہا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو اس کی بات نہیں مانا وہ سوکھا اور پریشانی میں ملوث ہو گیا۔ یہ سب آزمائش کے طور پر ہے۔ ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان ناقابل قبول نہیں ہوگا، ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی بھی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ مطلب اس وقت جو یہ ساری چیزیں دے کر ایمان لانا چاہے گا، اس کا ایمان لانا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بڑی نشانیوں میں سے سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق، ایسٹ۔ قیامت سے پہلے وہ ویسٹ سے نکلے گا۔ جب سورج ویسٹ سے نکل جائے گا لوگ دیکھیں گے اور ایمان لانا چاہیں گے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے ان کو دعوت پہنچ چکی ہوں گی اسلام کی۔ ٹھیک ہے، دجال کا ظاہر ہونا، جب دجال آ جائے گا تو اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہتے، اس سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے وہ مسلمان اور جو کافر تھے وہ کافر۔ ٹھیک ہے، تیسرا دابۃ الارض، زمین میں سے ایک جانور کا نکلنا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ زمین میں سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ جانور جب نکلے گا تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جانے کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، جیسے فرعون ڈوبتے سمے کیا بولا؟ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کا اسلام لانا قبول نہیں کیا گیا۔ عذاب جب نازل ہو جاتا ہے تو ہاں، لیکن عذاب آنے سے پہلے اس کی نشانی دیکھ کر کوئی سمجھ جائے
اور ایمان لا لے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم، کالے بادل چھائے، قوم سمجھ گئی کہ عذاب آنے والا ہے، توبہ کرنا شروع کر دی، میدان میں جمع ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. چلیے، فتنہ دجال کی شدت. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. بگیسٹ ٹریبولنس جس کو بولتے ہیں، سب سے بڑا فتنہ رہے گا یہ، جب سے دنیا بنی اور دنیا ختم ہونے تک کا سب سے بڑا فتنہ. حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے. فتنہ دجال کے خوف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رونا حضرت عائشہ کے تعلق سے آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال یاد آ گیا، اس وجہ سے رو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا جو ایمان والے ہیں، اور کہا کہ میرے دور میں اگر دجال آ جائے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. دجال کا زمانہ پانے والے لوگ دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم دیں گے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، جب شبہ کی چیزیں وہ دیکھ کر بھیجے گا انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگیں گے. کہا کہ دجال کا سامنا نہ کرنا، ایسی ہدایت دی، کیونکہ جو اس کے سامنے جائے گا ٹھیک ہے وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا اور اس کے فتنے میں پڑ جائے گا. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے. فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپیں گے. حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے. حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے. مطلب دجال کا وقت جب رہے گا عرب تعداد میں کم ہوں گے، اور جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ دجال کے ساتھ دینے والی ایک بڑی فوج ہوں گی، وہی چپٹے چہرے والے اور چھوٹی آنکھوں والے، جو ایک بڑی فوج ہوں گی جو اس کا ساتھ دیں گی اس میں. ٹھیک ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. مطلب وہ پوری دنیا میں گھومے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان کے دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال مدینے کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ دجال جب بڑھے گا مدینہ کی طرف تو ایک علاقے میں زبردست زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے کی وجہ سے جتنے منافق اور کافر ہیں وہ دجال کی طرف چلے جائیں گے. مطلب مسلمانوں کی حفاظت ہوگی. فتنہ دجال کی مدت کتنے دن چلے گا؟ سب یہ ٹائم پیریڈ دجال کا ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی کھول کھول کر واضح بیان کی. ایک دم 1 سال 2 ماہ 2 مہینے اور 2 ہفتے 1 year 2 months and 2 weeks. ہم 14 months اور 2 weeks بول سکتے اس کو، 14.5 مہینے کے قریب. ٹھیک ہے. حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ میں
ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر۔ اس زمانے کے جب دجال آئے گا نا اس کے 40 دن ہوں گے وہ، لیکن آج کے ٹائم کے وہ 40 دن کتنے کے برابر ہے؟ 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے، لیکن وہ ایک ایک دن کا ٹائم پیریڈ الگ ہوگا۔ کہا کہ اس کا جو پہلا دن ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 روز کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد کے 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ مطلب اس زمانے میں ٹائم سلو ہو جائے گا، دجال کے وقت میں ٹائم سلو ہو جائے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہے، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہے، تو 11 مہینے ہو گئے۔ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 11 مہینے اور 7 دن۔ سمجھا آپ کو؟ اور کہا کہ باقی کے 37 دن تمہارے دنوں کے برابر ہیں، تو اتنا ہی کیلکولیشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کے 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے روز و شب کے انداز کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا ہوگی۔ مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہے، اب ایک دن میں 5 نماز ہوتی ہے، تو کیا پورے سال میں ہم 5 نمازیں ہی پڑھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جو 1 سال میں جتنی نمازیں ہوتی ہیں پوری 1 سال کی نماز پڑھنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا نا ہم یہ کیسے کریں گے؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم کیا کرنا، اس کو ان کے وقتوں کے حساب سے پڑھنا، کتنے گھنٹے کے گیپ سے تم نماز پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں سمجھو 5:30 بجے، ہے نا، تو آپ کو ڈائریکٹ اس کے 7 گھنٹے بعد پڑھنا ہے ظہر، تو تم کو کیلکولیشن کرنا پڑے گا۔ تو کسی نے بہت اچھی بات کہی، ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں آج کے زمانے میں وہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے والے سوال رہتے ہیں، فتنے میں ڈالنے والے، برابر نا؟ ایسے سوالات کرتے ہیں ہم دین کے بارے میں علماء سے۔ صحابہ کے سوالات ایسے تھے کہ اس سے مسائلوں کا حل نکلتا تھا۔ جیسے ابھی ماڈرن ایج میں جب دنیا پھیلی تو گرین لینڈ یا اوپر کے علاقوں میں جو لوگ گئے نارتھ پول میں رہنے کے لیے، آپ کو پتا ہے وہاں 6 مہینے کے دن ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو اب وہاں کے رہنے والے جو مسلمان نئے نئے اسلام قبول کیے، انہوں نے جب سوال پوچھا عرب علماء سے کہ اب ہم یہاں نماز کیسے پڑھیں گے، تو انہوں نے اس حدیث کی مدد سے اس کا جواب دیا کہ تم سے قریب جو آبادی والا شہر ہے، ملک ہے، جس میں ڈے نائٹس کامن رہتے نارمل، تو کہا کہ تم وہاں کے ٹائم کے حساب سے ٹائم کو فالو کرو گے، تم دیکھ لو گے وہاں کتنے کتنے گھنٹے کے گیپ سے نماز ہوتی ہے، بس وہ اتنے گیپ سے تم لوگوں نے اپنے علاقے میں نماز پڑھنا۔ تو یہ حدیث سے ہی علماء نے فتویٰ دیا ہے، عرب کے علماء نے، کہ جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتا ہے، ایسے علاقوں میں نماز کیسی پڑھی جائے، تو ٹائم سیٹ کر کے۔ اوکے، چلیے، دجال کے پیروکار۔ ایران کے ایک شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اصفہان ایک علاقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ سیاہ چادر، بلیک چادریں۔ ایک ضعیف حدیث ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں امام مہدی جو آئیں گے، امام مہدی مسلمانوں میں سے ہوں گے، ایک عام مسلمان ہوں گے، اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں گے، مسلمان ان کو اپنا امیر بنا دیں گے، ان کی مدد کے لیے لوگ اصفہان یا خراسان سے ایک لشکر آئے گا، لوگ ان کو طالبان وغیرہ سے جوڑتے ہیں، جبکہ بات صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے ترمذی کی۔ لوگ وہاں سے آئیں گے اور امام مہدی کا ساتھ دیں گے اور ان کی حکومت کو مضبوط بنائیں گے فلسطین میں آ کر۔ یہ ضعیف روایت ہے، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ الٹا ایسا ہے کہ اصفہان ایران کے علاقے سے کالی چادریں اوڑھنے والے لوگ آئیں گے اور یہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ موٹے اور چوڑے چہرے والے بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ موٹے اور چوڑے چہرے والے اکثر آپ ان علاقوں میں پائیں گے جو منگولز کا علاقہ تھا، آپ دیکھیں گے
جو آ کر جڑتا ہے ایران وغیرہ سے، اکثر ان کا حلیہ اسی طرح سے ہوتا ہے، چوڑے فیس ہوتے ہیں، سامنے سے چپٹے ہوتے ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، انہی کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے، لیکن واللہ عالم وہ اس زمانے میں کون سے مذہب کے ماننے والے یا کیسے ہوں گے، ان کے عقائد کیا ہوں گے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان ایران کا ایک بہت بڑا علاقہ، ایک زمانے میں افغانستان، ایران اور کچھ چھوٹے ملک اوپر کے مل کر خراسان بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوگی جن کے چہرے چپٹے ہوں گے اور یہ چمڑے کی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، مطلب ان کا حلیہ کچھ اس طرح سے چائنیز جاپنیز وغیرہ کی طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، دجال کے خلاف جہاد۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد نامی مقام پر قتل کیا جائے گا۔ لد آج اسرائیل میں ہے، لارڈ بولتے ہیں اس کو، لارڈ عربی میں لد بولتے ہیں اس کو، تو لارڈ نامی علاقہ ہے جہاں پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوں گی، دنیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی فورسز کا سینٹر آج لارڈ ہے اسرائیل میں، اس کو وہ لوگ مضبوط بنا رہے ہیں، مطلب وہ بھی ان نشانیوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہم سے زیادہ ایمان بھی رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں آج بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حدیث ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں، ڈیمسکس جس کو کہا جاتا ہے، دمشق، مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھوں دونوں فرشتوں کے کاندھوں پر رکھ کر اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا، جب وہ ان کو اٹھایا گیا تو انہوں نے غسل کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ اسی حالت میں واپس آئیں گے، اسی عمر میں، 37 ایئر ایج تھی ان کی جب ان کو اٹھایا گیا، یاد ہے نا آپ؟ پچھلے ہم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا تھا، ان کے سر سے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے جو ہے پھسلتے ہوں گے، یعنی پانی اس طرح سے ٹپکے گا۔ وہ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچیں گی وہ مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیں گے، بریتھ، اس کی ہوا سے کافر جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ غائب کی چیزوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچیں گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد نامی مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا۔ دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔ دمشق سیریا کا ایک شہر ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر وہ مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے کہ اب دجال یہاں پر قتل ہو چکا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ غوطہ نام پر لشکر تیار ہوگا، جنگ وہاں سے شروع ہوں گی، پھر لد نامی مقام پر عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے تو وہ نمک کی طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس کا قتل لکھا ہوگا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے، چاقو سے اس کو ماریں گے اور اس کا خون لوگوں کو بتائیں گے کہ دجال ختم ہو چکا ہے۔ دریائے اردن، جارڈن کی طرف جو سمندر ہے، وہاں بھی دجال سے اہل ایمان کا معرکہ ہوگا۔ حضرت نہیک بن سریم سکونی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوں گے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ جارڈن سی جو ہے وہاں پر جو ندی ہے اس کا ویسٹ اس طرف امریکہ کی طرف سمجھنے کے لیے، اور مشرق اس طرف، مسلمان مشرق کی طرف، کافر مغرب کی طرف ہوگے اس دریا کے پاس میں، ٹھیک ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپ جائے گا تو وہ پتھر یا درخت پکارے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا، اسے قتل کر دو۔ یہ مسلم شریف نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن پورے یہودی مارے جائیں گے جو دجال کے ساتھی ہوں گے، کچھ یہودی چھپنے لگیں گے پتھروں کے پیچھے، جھاڑ کے پیچھے، تو جھاڑ اور پتھر کو اللہ زبان دے گا اور وہ مسلمانوں سے کہیں گے ادھر یہودی چھپا، اس کو مارو، سوائے ایک درخت کے، اور وہ درخت کون سا ہے؟ غرقد۔ غرقد کا ایک درخت ہے جو ان کے نام نہیں بتائے گا، میں اس کا نام بھول گیا انگلش میں، ہاں نہیں، غرقد ایک الگ نام ہے اس کا، اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر، آپ انٹرنیٹ پر ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، صرف میری باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ آپ ڈال کر دیکھیے غرقد ٹری ان اسرائیل۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ یہودیوں نے غرقد کے پیڑ لگائے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ پیڑ کے پیچھے جب وہ چھپیں گے تو وہ نام نہیں بتائے گا، لیکن مسلمان ڈھونڈ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو غرقد کا جو پیڑ ہے وہ یہودی کا نام نہیں بتائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ بش تھون بولتے ہیں اس کو، بش تھون، غرقد، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ کرے گا، ایک جماعت وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گی، اور دوسری جماعت وہ ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ امت محمدیہ کا آخری معرکہ دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ لڑتی رہیں گی، جہاد کرتے رہیں گی اور غالب رہیں گی، اس پر جوان سے یعنی مسلمان سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ مطلب ہر زمانے میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر ہے اور وہ ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، وہ ہمیشہ لڑتا رہے گا، جب سے اللہ کے رسول گئے تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک، اور وہی گروہ آگے کنٹینیو چلے گا جو دجال سے بھی لڑائی کرے گا اور ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی، ٹھیک ہے۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایمان والے رہیں گے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور بھی چند چیزیں ہیں لیکن اکثر بڑی جو اہم چیزیں اس میں آ چکی ہے، تو یہاں پر ہم اس دجال کا جو فتنہ ہے اس کے تعلق سے جو بیان ہم نے یہاں پر دیکھا، یہاں پر ہم اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فتنے دجال سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔